ٹاپ فیکٹ سیریز کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے جنگ ملازگرد کی تاریخ بیان کریں گے جو کہ عیسائی بازنطینی سلطنت اور مسلم سلجوق سلطنت کے درمیان لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ کیوں ہوئی؟ رومانوس کون تھا؟ اس جنگ کے بعد صلیبی جنگوں کا آغاز کیوں ہوا؟ اس جنگ میں عیسائی سپاہیوں کی تعداد اور مسلمان سپاہیوں کی تعداد کتنی تھی اور اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس ویڈیو میں ہم یہی سب آپ سے بیان کریں گے۔ 11ویں صدی عیسوی میں جب ترک سلجوقی سلطنت مڈل ایسٹ میں ایران میں اپنے بازو پھیلا رہی تھی اور مسلم امہ کو اپنے سائے تلے جمع کر رہی تھی، اس دور میں عباسی خلافت، فاطمی ریاست، غزنوی سلطنت اور ایسٹرن رومن امپائر جس کو بازنطینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، یہ سب سلطنتیں موجود تھیں۔ عباسی خلافت سمٹ کر بغداد تک اب صرف نام کی باقی رہ گئی تھی، جبکہ فاطمی شیعہ ریاست پوری طاقت سے شیعت کو پروموٹ کر رہی تھی اور غزنوی سلطنت افغانستان سے ہندوستان اور ایران کے سرحدی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں ترک النسل اوغوز یا غوز قبیلے کے لوگوں نے پوری محنت اور طاقت سے سلجوقی سلطنت کے علاقوں کو بڑھانا شروع کیا، ایک سلطنت سلجوقی یا سلجاقہ قائم کی۔ ریاست سلجاقہ قائم کرنے والے پہلے سلطان کا نام طغرل بیگ تھا۔ طغرل بیگ نے اپنے دور میں عیسائی بازنطینی سلطنت کے بہت سے علاقے اور قلعے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیے اور بازنطینی سلطنت کو پے در پے نقصان پہنچایا۔ اس وقت بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت ترکی کا شہر استنبول تھا۔ جب 1062 کو سلطنت سلجاقہ کے پہلے سلطان طغرل بیگ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد اس کا بھتیجا سلطان الپ ارسلان سلجاقہ یا سلجوقی سلطنت کا بادشاہ بنا، اور دوسری طرف بازنطینی عیسائی سلطنت کا شہنشاہ رومانوس دیوجانس اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کی تیاریاں کرنے لگا۔ جو علاقے سلطان طغرل بیگ نے عیسائیوں سے فتح کیے ان میں ترکی کا ایک علاقہ اناطولیہ شامل تھا، جو کہ تجارت اور سیاست کے لحاظ سے ایک خاص علاقہ تھا، جس کے کھوئے جانے سے عیسائیوں کو بے حد نقصان ہوا۔ اس کے بعد 1071 عیسوی میں رومانوس اپنی فوج کے ساتھ شام کے علاقے منجب کو فتح کرتے ہوئے اناطولیہ کی طرف بڑھا۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ رومانوس کی فوج کی تعداد 3 لاکھ تھی۔ ابن الرواندی لکھتے ہیں کہ 6 لاکھ تھی، جبکہ صاحب روضۃ الصفات 3 لاکھ لکھتے ہیں، اور عیسائی مورخ ایڈورڈ گیبن لکھتے ہیں کہ رومانوس کی فوج کی تعداد 1 لاکھ تھی، اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ رومانوس کی فوج میں روس، برطانیہ، روم اور کئی دوسرے ملکوں کی فوجیں شامل تھیں۔ رومانوس کی فوج میں 35 بطریق تھے، جن کے انڈر 2 لاکھ گھڑ سوار سپاہی شامل تھے۔ اس کے علاوہ 35,000 جنگجو سپاہی اور 15,000 سپاہی الگ تھے جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 لاکھ سپاہی وہ تھے جو قلعے کی دیواروں پہ نقب لگاتے تھے اور 1 لاکھ سپاہی کھدائی کرنے والے تھے۔ 400 بیل گاڑیاں تھیں جن پہ سپاہیوں کی وردیاں لادی گئی تھیں، اور کئی منجنیقیں بھی تھیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان منجنیقوں میں سے ایک منجنیق ایسی تھی جس کو 1200 سپاہی چلاتے تھے۔ بازنطینی شہنشاہ رومانوس یہ سب لاؤ لشکر لے کر بڑے کرو فر سے اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رومانوس کو اپنی طاقت پہ اتنا گھمنڈ تھا کہ اس نے جنگ سے پہلے ہی اپنے وزیروں کو مسلمانوں کے مختلف علاقے بانٹ دیے۔ جب رومانوس اناطولیہ میں داخل ہوا تو اس نے ملازگرد یا ملازکرد کے علاقے میں خیمے لگا دیے۔ رومانوس کے خیموں نے ملازگرد کے مقام پہ ایک نیا شہر آباد کر دیا۔ دوستو، عیسائیوں کی فوج اور جنگ کی تیاریوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ عیسائیوں کے لیے کتنی اہم تھی۔ جب الپ ارسلان کو رومانوس کے اس اچانک حملے کی خبر ملی تو وہ اس وقت آذربائیجان میں تھا۔ عیسائیوں کے اس اچانک حملے سے الپ ارسلان میں مزید جہاد کا شوق ابھرا اور اس نے جنگی تیاریاں کرنے کے بجائے اناطولیہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تاکہ رومانوس اناطولیہ پہ قبضہ نہ کر لے
الپ ارسلان رومانوس کو زیادہ وقت بھی نہیں دے سکتا تھا۔ سلطان الپ ارسلان نے جانے سے پہلے تمام امراء کو جمع کیا اور وصیت کی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ میرا جانشیں ہوگا۔ اس کے بعد الپ ارسلان اپنی 15,000 کی فوج کے ساتھ اناطولیہ کی طرف چل پڑا، لیکن تب تک رومانوس نے ملازگرد کا علاقہ فتح کر لیا اور خلات کے علاقے میں داخل ہو چکا، اور دن بدن وہ اناطولیہ میں داخل ہو رہا تھا۔ جب رومانوس کو سلطان الپ ارسلان کے آنے کی خبر ملی تو وہ ملازگرد اور خلات کے درمیان ایک علاقے زوہا یا الزاہا میں بدھ کے دن خیمہ زن ہو گیا، اور جمعرات کے دن سلطان الپ ارسلان بھی اپنی فوج کے ساتھ الزوہا کے مقام پہ پہنچ گیا اور رومی فوج سے 2 فرسنگ کے فاصلے پہ خیمہ زن ہو گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد سلطان الپ ارسلان نے سب سے پہلے رومی شہنشاہ رومانوس کو صلح کا پیغام بھیجا، تو رومانوس نے جواب دیا کہ اگر تم صلح کرنا چاہتے ہو تو اپنے علاقے ہمارے حوالے کر دو، اور اپنا محل جو ایران کے شہر رے میں ہے وہ بھی میرے حوالے کر دو۔ رومانوس کے اس جواب نے صلح کی تمام تر کوششوں کو ناکام کر دیا، لیکن سلطان الپ ارسلان رومانوس کی اتنی بڑی فوجی تعداد سے پریشان تھا۔ سلطان نے اپنے امام ابو نصر عبد الملک حنفی سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو امام نے جواب دیا کہ آج کے دن جنگ نہیں کرو، کل جمعہ کے دن مسلمان جمعہ کی نماز میں تمہاری فتح کے لیے دعا مانگ رہے ہوں گے، تب حملہ کرنا۔ تو سلطان نے ایسا ہی کیا۔ اگلے روز سلطان نے جمعہ کے بعد اپنی فوج کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں مانگی۔ دعا کے بعد سلطان نے اپنی فوج سے ایک جذباتی خطاب کیا۔ سلطان نے کہا کہ جو شہید ہونا چاہتا ہے وہ ٹھہر جائے اور باقی چلے جائیں، کیونکہ اب کوئی سلطان نہیں، سب سپاہی ہیں۔ سلطان نے سفید لباس پہنا اور کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے اسی سفید لباس میں دفن کر دینا، کیونکہ یہی میرا کفن ہے۔ سلطان کے اس خطاب نے تمام سپاہیوں میں شجاعت کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ اس کے بعد سلطان الپ ارسلان نے میدان جنگ میں فوج کو ترتیب دیا، اور دوسری طرف رومی فوجی بھی صف بندی کر چکے تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمان سپاہیوں نے بجلی کی رفتار سے تلواریں چلانا شروع کی اور پل بھر میں سر دھڑ کے فیصلے ہونے لگے۔ میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ دوران جنگ سلطان الپ ارسلان اپنے گھوڑے سے اترا اور میدان جنگ میں ہی اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور فتح کی دعا مانگنے لگا۔ اس کے بعد سلطان پھر گھوڑے پہ بیٹھا اور لڑنے لگا۔ مسلمان سپاہیوں کے تابڑ توڑ حملوں سے رومی سپاہیوں کی صفیں منتشر ہو گئیں اور رومی پیچھے ہٹنے لگے۔ شدید گرمی کے عالم میں رومانوس میدان جنگ سے نکلا اور اپنے خیمے میں تازہ دم ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب سپاہیوں نے شاہی پرچم پیچھے ہٹتے دیکھا تو رومی سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور میدان جنگ سے دم دبا کے بھاگنے لگے۔ جب رومانوس نے یہ سب دیکھا تو وہ فوراً خیمے سے باہر نکلا اور کچھ سپاہیوں کو ساتھ لیا اور مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑا، مگر اب ہوا کا رخ بدل چکا تھا۔ رومی میدان جنگ سے بھاگ چکے تھے۔ لڑتے لڑتے رومانوس کا گھوڑا مارا گیا اور رومانوس خود بھی زخمی ہو گیا اور میدان جنگ سے بھاگنے لگا۔ تب ایک غلام نے اس کی ٹانگ میں رسی ڈال کے پکڑ لیا اور اسے سلطان الپ ارسلان کے سامنے پیش کیا گیا، اور جنگ اپنے انجام کو پہنچی۔ رومی بری طرح ملازگرد کا مارکا ہار گئے۔ سلطان الپ ارسلان نے رومانوس سے بہت اچھا سلوک کیا اور اسے معاف کر دیا۔ بدلے میں 3,60,000 سالانہ خراج، 15 لاکھ دینار فدیہ، تمام مسلمانوں کی رہائی جو رومیوں کی قید میں تھے، اور رومی شہزادی سے سلطان کے بیٹے کی شادی کا مطالبہ کیا گیا۔ اور یوں سلجوقی سلطنت کے دوسرے سلطان الپ ارسلان نے رومیوں کو ایک بدترین شکست سے دوچار کیا۔ یہ تھی جنگ ملازگرد کی تاریخ جو ہم نے آپ سے بیان کی۔ اگر اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کریں۔